لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو ہے وہ ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس لیے فرض نہیں کیے کہ ہم تمہیں بھوکا پیاسا مار کر تم سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں یا ہم تم سے اپنی کوئی دشمنی پوری کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو، تمہیں بھوکا رکھنے سے پیاسا رکھنے سے ہمارا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو روزے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب میں تقوی پیدا کر دیں۔ اب یہ تقوی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر اللہ کا پورا دین کھڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کیا تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تقوی والوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے نفع تب اٹھائیں گے جب ہمارے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی وہ اللہ نے روزے سے پیدا کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو جنت ہے یہ ہم اپنے ان بندوں کو دیں گے جن کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی روزے سے آنا ہے۔ اب روزہ ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت بھی لے کر دے گا، جو ہمیں اللہ کے قریب بھی کرے گا، اور اسی روزے سے ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا استعداد اور جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اب یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، اس وقت تک ہم تقوی کو حاصل کر نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندر روزے سے تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اب یہ تقوی کیا ہوتا ہے جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، 3 باتیں بتائیں کہ ان تینوں کو تقوی کہتے ہیں، اور یہی روزے رکھوانے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہی الخوف من الجلیل، تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جائے، یہ تقوی ہے۔ دوسرا والعمل بالتنزیل، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنے کا شوق بندے کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تیسرا والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے۔ ان 3 چیزوں کو تقوی کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے بندے میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ پہلی چیز تھی کہ الخوف من الجلیل، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ روزے میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، بند کمرہ ہے، وہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ اکیلے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، جوس بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، اور کوئی آپ کے کان میں چپکے سے کہہ دے کہ دیکھو تمہیں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے، تو کھا لو، پی لو، تمہیں پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تمہارا گلا بھی خشک ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے نہیں رکھا، تو جب اللہ کے لیے رکھا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس بند کمرے میں اپنے اللہ کی وجہ سے اب کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کچھ پی بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں یہ دستک دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، دیکھ اس بند کمرے میں پورا 1 مہینہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیونکہ تو یہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بتا جب رمضان گزر جائے گا تو اسی بند کمرے میں جب تو اپنے اللہ کی نافرمانی کرے گا، کیا اس وقت تیرا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ارے جیسے اب وہ تجھے دیکھتا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے،
تو تو نے اپنے اللہ کے کہنے سے جیسے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا، کیا تو اپنے اللہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا اپنے اللہ کے خوف سے اس کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ تقوی ہے جو ہمارے اندر روزے سے اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس آدمی کے دل میں پیدا ہو جانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک چرواہے کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کر کے پکائیں گے اور خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، مجھے بیچنے کی اجازت نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پر کہا کہ ایسا کرو، ہمیں ایک بکری دے دو اور تمہارا مالک جب تم سے پوچھے گا بکری کہاں چلی گئی تو تم کہہ دینا بھیڑیا بکری کو کھا گیا، اور جنگل میں بھیڑیا آتے ہیں بکریاں کھا جاتے ہیں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، میں اللہ کو کیسے دھوکہ دوں؟ تو کہنے لگا میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ میں اللہ کو کیسے دھوکہ دوں؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ بکری کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں آ کر فرمایا کرتے تھے، واہ 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 واہ، آج کا تو بکری چرانے والا بھی کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ روزے میں اللہ یہی چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی گناہ کو ہاتھ لگانے لگے تو ہمارے دل سے آواز آئے فَأَيْنَ اللَّهُ، اے میرے بندے یہ بتا تیرا اللہ اب کہاں چلا گیا؟ کیا وہ تجھے اب نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ اب تیرے ساتھ نہیں ہے؟ تو جس طرح روزے میں بند کمرے میں تو نے کھانا پینا چھوڑا اس وجہ سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی تیرا اللہ تجھے دیکھتا ہے، تو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا۔ دوسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی وہ تھا کہ والعمل بالتنزیل، کہ اللہ کے حکموں کو ماننے کا استعداد اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور روزے سے اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں کسی آدمی کے سامنے سیب رکھ دیں، مالٹے رکھ دیں، جوس رکھ دیں، اب یہ سب حلال چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ اب اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ تم کھا لو اور پی لو، تو وہ کہتا نا 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 میں نہیں کھا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ حرام ہے؟ کہتا نہیں حلال ہے۔ جی ہاں، تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیتا ہے کہ کھانے کو دل تو کر رہا ہے لیکن میرے اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، میں اپنے اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں یہ دستک دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ تو دیکھ تو نے پورا 1 مہینہ اپنے اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور حلال چیزوں کو بھی تو نے استعمال نہیں کیا۔ جب اپنے رب کے کہنے پر تو نے 1 مہینہ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو کیا اپنے رب کے کہنے پر تو پوری زندگی حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ کے کہنے پر تو نے دودھ چھوڑ دیا، اپنے رب کے کہنے پر تو شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے اللہ کے کہنے پر تو نے روٹی، سالن، پھل کھانے چھوڑ دیے، کیا اپنے اللہ کے کہنے پر تو سود کھانا نہیں چھوڑ سکتا؟ تو رشوت لینا نہیں چھوڑ سکتا؟ تو کسی کو جھوٹ اور دھوکہ دے کر مال کمانا نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ تقویٰ ہے جو ہمارے اندر اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ روزوں میں تو تم اتنے شریف بن جاتے ہو، اللہ کے کہنے پر حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے،
اور روزوں کے بعد تم ایسے بے باک ہو جاتے ہو کہ اللہ کے روکنے کے باوجود بھی حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اب یہ تقوی ہے جو اللہ روزوں میں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ بھوکا اور پیاسا کیوں رکھ رہے ہیں۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کا جذبہ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی روزوں کی برکت سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں ہر نعمت بھری پڑی ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، کار کوٹھی بنگلہ سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اپنی دکان پر، دفتر میں، ریہڑی میں اپنا سارا دن گزار لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس دنیا کے بنانے میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، دیکھ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود تو استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ تیری ہیں اور تیرے سامنے ہیں۔ اسی طرح میرے بندے جب تو مر جائے گا تو تیرے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی، تیرے کام آنے والی چیزیں تو نیک اعمال ہیں، اگر تو ان کو اکٹھا کر لے گا تو نفع میں رہے گا، ورنہ تیرا کوئی فائدہ زندگی گزارنے کا نہیں۔ اب دیکھیں ہر بندہ صبح سحری میں روٹی 1.5 روٹی کھا کر سارا دن گزارا کر لیتا ہے، تو اللہ یہ دستک دینا چاہتے ہیں میرے بندے تو پوری زندگی ایسے ہی اگر گزارا کرنا سیکھ لے تو نہ تجھے حرام کمانا پڑے، نہ تجھے رشوت لینی پڑے، نہ تجھے جیب کاٹنی پڑے، نہ چوریاں کرنی پڑے۔ اگر تو اسی طرح 2 روٹیوں میں گزارا کرنا سیکھ لے تو رمضان انسان کو آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے دیکھیں اب الحمدللہ سب مسلمان رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز بھی مسجد میں ہے، ظہر عصر مغرب عشاء بھی مسجد میں ہے، اور جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں سارے مسلمان، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور پورا دن ہر مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بندہ روزے میں فلمیں نہیں دیکھتا، گانے نہیں سنتا، بازاروں میں گانے کی آوازیں نہیں آتی۔ تو کیا مطلب ہے کہ جس طرح روزے میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں نیک اعمال کرتے ہوئے، برے کاموں سے بچتے ہوئے، اسی طرح ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اسی کو آخرت کی تیاری کہا جاتا ہے، اسی کو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کہا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھوانے سے مقصود ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان کی برکت سے ہماری پوری زندگی کی اخلاقیات بھی درست ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی روزے کی برکت ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی روزے والے آدمی سے لڑنے لگے تو اس کو چاہیے وہ دوسرے آدمی سے کہے کہ انا امرؤ صائم، کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ محدثین نے اس کے 2 معنی لکھے کہ وہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، میرا بھی دل کرتا ہے میں لڑوں، لیکن میں کیا کروں، میرا روزہ ہے، اللہ نے روزے میں لڑائی کرنے سے منع کیا ہے، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ اب جس طرح پورا 1 مہینہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑوں گا، میں نہیں لڑوں گا، اسی طرح پوری زندگی ہم سے مطالبہ ہے کہ جب رمضان کے بعد تم سے کوئی لڑنے لگے تو تم نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ جس طرح رمضان میں میرا لڑائی سے روزہ تھا، اب بھی میرا لڑائی کا روزہ ہے، میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ روزوں میں ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ایسے سدھر جائے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے جو روزوں کی برکت سے اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو تقویٰ ہے یہ سب روزے داروں میں پیدا نہیں ہوگا، روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے،
لیکن ہم تمام روزہ رکھنے والے ایسے نہیں ہیں کہ جب روزے ختم ہوں گے تو ہم متقی بن جائیں گے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، بلکہ ان روزوں کی برکت سے تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوگا جو اپنے روزے کو ویسے گزارے جیسے اللہ تعالی ہم سے روزے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب شام کو افطاری ہوتی ہے تو ان کے رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا، بس نہ تو اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے روزے کی وجہ سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ سارا دن بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے اور ہمارے ہاتھ ہی کچھ نہ آئے۔ 3 آدمی اس حدیث میں شامل ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہیں ہم اس حدیث میں شامل ہو جائیں اور ہمارا روزہ سوائے بھوک پیاس کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ سب سے پہلا آدمی اس میں وہ ہے کہ جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزہ رکھتا ہے ریاکاری سے، دکھاوے کی نیت سے، اور ریاکاری کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بندے کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے؟ مثلا کسی آدمی نے روزہ رکھا کہ جی میری طبیعت تا ساتھ نہیں دیندی، پھر بھی میں کہ اللہ تینوں بخان آستے میں روزہ رکھنا ہی رکھنا، تو وہ ہر بندے کو بتا رہا ہے دیکھو میری طبیعت خراب ہے، مجھے فلاں مرض ہے، اس کے باوجود دیکھو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو آدمی یوں اپنی بہادری دکھاتا پھرے، یہ گویا کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اب اس نے 8 پیرا روزہ رکھ لیا، سحری نہیں کی لیکن روزہ رکھ لیا، بڑی بات ہے، اللہ بھائی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے کہتا ہے جی میں تو آج روزہ 8 پیرے رکھیا وا، دیکھ لو اسی تے صحیح ہمت ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آنکھی نہیں کھلی، میں کہا نہیں یار اللہ واسطے رکھنا، کوئی گل نہیں۔ بھئی اگر اللہ کے لیے رکھا ہے تو بھئی پھر اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہو؟ تو یہ جو لوگوں میں اپنے روزے کی تشہیر کرنا اور اپنے روزہ رکھنے کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ریاکاری کے حکم میں آتی ہے اور اس سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا تو کیا فائدہ ہوا؟ دوسرا آدمی علماء نے لکھا وہ ہے کہ جس آدمی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے روزہ توڑ لیا اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرا روزہ ٹوٹا ہوا ہے، اور شام کو اس کے اعمال نامے میں کانٹا لگا ہوتا ہے، روزہ کوئی نہیں ہے، بس بھوکا اور پیاسا ہی رہا اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بہت توجہ سے سمجھنی ہے۔ صبح سحری کا وقت مثلا آج 3:46 پر ختم ہوا تھا۔ اب 3:46 کا مطلب ہے کہ اس وقت نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو، اور جب تک سائرن بجتا رہے کھاتے رہو، اور لوگ کیا کہتے ہیں جو فلانی مصیبت وجہ نہیں کھالا کوئی گل نہیں۔ اب ایک بات سمجھیں، سائرن کب بجتا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں سائرن بجتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اذان ہوتی ہے۔ تو جب سائرن بجتا ہے اس کا مطلب ہے اگر منہ میں لقمہ ہے تھوک دو، اگر منہ میں پانی کا گھونٹ ہے اس کو باہر نکال دو، حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سائرن بجنے کا مطلب ہے جندی چاہ رہندی یا چھیتی چھیتی پی لوے، جن نے شربت پینا پائیو چھیتی دی اپنا بنا کے پی لوے، جن نے سگرٹ پینی ہو سگرٹ پی لوے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مصداق یہ لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمارے سارا دن بھوکا بھی رہیں پیاسے بھی رہیں گے اور ان کا روزہ نہیں ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا روزے میں سے۔ یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، اب تو جدید دور آ چکا ہے،
کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیلنڈر پاکٹ سائز بھی لوگوں کو مل جاتے ہیں. اب وہ آپ اپنی جیب میں رکھیں، اپنے گھر میں کیلنڈر لٹکائیں، اس کے اوپر ٹائم دیکھیں. اگر سحری کا ٹائم 3:45 پر ہے تو آپ نے 3:44 پر 1 منٹ پہلے کھانا بھی چھوڑ دینا ہے، پینا بھی چھوڑ دینا ہے. بھلے سائرن بجے یا نہ بجے، بھلے اذان ہو یا نہ ہو، ہم نے سائرن اور اذان کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ٹائم ختم نہیں ہوا اور سائرن بج رہا ہے، آپ کھاتے رہیں، سائرن کی پرواہ نہ کریں. اور ٹائم ختم ہو گیا ہے اور سائرن نہیں بجا، اب آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح افطاری کے وقت اب ہوتا کیا ہے، ہمارے مدرسے کے قریب ایک مسجد ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں مدرسے میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو مسجد کا جو خادم تھا اس نے غلطی سے کوئی بٹن دبانا تھا. ابھی روزے میں 10 منٹ پڑے ہوئے تھے، اس نے غلطی سے سائرن کا بٹن دبا دیا. اب وہ سائرن بج گیا. مدرسے کے بہت سے بچوں نے روزہ کھول لیا، محلے داروں نے بھی کئیوں نے کھول لیا. پھر اس نے جلدی سے بند کر دیا اور بعد میں اعلان کیا بھی میرے کو غلطی نہ سائرن بج گیا، جو ٹائم نہیں ہویا. لیکن اس کے سائرن پر کئیوں نے روزہ کھول لیا. اب ہوا کیا، جس نے وہ روزہ کھولا تھا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب ان لوگوں کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی رمضان کے بعد. اسی طرح ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، سائرن بجا کھانا شروع کر دیا. بھائی دیکھ تو لو ٹائم ہوا بھی کہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے جس نے سائرن بجایا ہو اس کی گھڑی خراب ہو، اس سے غلطی ہو گئی ہو، وہ بھول گیا ہو. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یہ نارمل بات ہے. میرا چھوٹا بھائی یہاں مسجد میں کبھی اذان دیا کرتا تھا. گرمیوں کا دن ہوا، یہ ہمارے قریب رابعہ مسجد تھی، تو رابعہ مسجد کا جو مؤذن تھا وہ نیند میں، ابھی اذان کا ٹائم مثلاً 4 بجے تھا، اس نے 3 بجے اذان دے دی نیند میں. اس کو نہیں پتا ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے. تو میرا بھائی گھر میں تھا، اس نے کہا ہے اذان شروع ہوگی، میں اتنے بیٹھا. وہ بھی بھاگا، اس نے یہاں آ کے 3 بجے اذان دینا شروع کر دی. نہ اس نے ٹائم دیکھا نہ اس نے دیکھا. اچھا اس نے اذان دی تو یہ گرین ٹون والی مسجد یہاں بھی اذان شروع ہو گئی. اور بعد میں اس کو احساس ہوا، اس کو بھی احساس ہوا، انہوں نے اذان بند کی. تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے، سائرن بجانے والے کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اپنی گھڑی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کریں، اس کو دیکھیں. اگر وقت ہو گیا ہے تو سحری چھوڑ دیں، وقت ہو گیا ہے تو افطاری کر لیں. بھلے سائرن بجے نہ بجے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا پورا خیال رکھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حصے میں نہیں آتا، وہ ایسے ہی لوگ ہیں. تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا، جب افطاری کرنے بیٹھا تو حرام مال سے افطاری کر لی، چوری کا مال، رشوت کا مال، سود کا مال. اب ایسا آدمی جب چوری کے مال سے افطاری کرے گا، حرام مال سے افطاری کرے گا، تو بتاؤ اس کو روزے کا کیا ثواب ہوگا. اب سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت تو اس کے حصے میں آئی، لیکن روزے کا ثواب ایسے بندے کو نہیں ملے گا. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی بیچارہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کا سارا رزق حرام ہے، نہیں وہ حلال کماتا، تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں وہ تھوڑی سی کوشش کر لے کہ حلال کما لے، تاکہ اس کے روزے تو ٹھیک گزر جائیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں حلال نہیں کما سکتا، میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایک ہیلا ہے وہ اس کو کر لے. وہ یہ کہ جو حلال کمانے والا رشتہ دار یا دوست ہے اس سے کہے کہ بھائی مجھے رمضان کے لیے کچھ پیسے ادھار دے دو. مثلا آپ کا اندازہ ہے کہ رمضان میں میرا 50,000 خرچ ہوگا، تو 50,000 اس سے ادھار لے لے. یہ حلال مال ہے، اس سے سحری بھی کریں، اس سے افطاری بھی کریں، اپنے پیسوں سے نہیں کرنی. اور جب رمضان گزر جائے تو اس کے پیسے آپ اپنے پیسوں میں سے واپس کر دیں.
امید ہے آپ کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے، تو کم سے کم اتنا ہی بھائی کر لو تاکہ ہمارے روزوں کا ثواب ضائع نہ ہو، روزے ہمارے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا، تو ہم ایسے بدبختوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ پھر رمضان میں جیسے کہ عرض کیا کہ روزے سے مقصود تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے روزے کو بچا کر رکھیں گے، سنبھال کر رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب میں آپ کو پتھر مار رہا ہوں تو آپ نے آگے کوئی لکڑی کر دی تو وہ پتھر لکڑی پر لگے گا، آپ کو نہیں لگے گا۔ تو آپ کو جو چیز بچاتی ہے اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس ڈھال میں سوراخ ہو جائے تو اب بتاؤ کہ وہ پتھر ماریں گے تو اس سوراخ میں سے نکل کر مجھے لگے گا نہیں لگے گا؟ ٹرین میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے، وہ جو ٹرین میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو شیشہ ہوتا ہے اور ایک وہ جالی والا جو ہے وہ خانہ ہوتا ہے، تو اس نے وہ شیشے والا نیچے کیا، دوسرا کہتا نہیں اوپر کر یار، پھر اس نے نیچے کر دیا کہ ہوا آندھی پئی ہے، دوجا کہتا اتنے کر مینوں گرمی لگتی پئی ہے۔ وہ کافی دیر لڑتے رہے۔ ایک آدمی نے کہا بھائی تم لڑ کیوں رہے ہو، اس میں تو شیشہ ہی نہیں ہے، اتنے تھلے کر ہی جاندے، شیشہ تو ہے نہیں۔ اب کھڑکی میں اگر شیشہ لگا نہ ہو تو کھڑکی بند کر دیں یا کھول دیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ پھٹ جائے تو بتاؤ اس روزے سے ہم دوزخ سے کیسے بچیں گے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اب روزہ پھٹتا کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں روزہ پھٹ کیسے جاتا ہے اور یہ ڈھال کیسے سوراخ والی ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے، اب اس کا روزہ اس کو اللہ سے بچا نہیں سکے گا عذاب سے اور نہ دوزخ سے۔ اب دیکھیں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ روزے میں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں اور بیویوں سے جماع بھی نہیں کرنا، یہی روزہ ہے۔ لیکن اتنا روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر روزوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو بھائی سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ کہ جب ان آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھو گے تو سمجھ لو تمہاری آنکھوں نے زنا کر لیا۔ اب جو بندہ روزے میں زنا کرے بتاؤ اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ کیا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا؟ اب رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری آنکھ کسی غلط چیزوں پر نہ پڑے، نہ ٹی وی میں کسی عورت پر نگاہ پڑے اور نہ باہر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑے۔ اپنی نگاہوں کو روزوں میں جس نے بچانا سیکھ لیا، رمضان کے بعد جب اس کی نگاہ غلط اٹھنے لگے گی تو اللہ اس کے دل میں دستک دیں گے میرے بندے میں وہی تیرا رب ہوں جس کے خوف سے تو رمضان میں نظریں جھکاتا تھا، اب تیرا اللہ کہیں چلا تو نہیں گیا، اب بھی اپنی نظروں کو جھکانا سیکھ لے۔ تو جو آدمی اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کے روزے سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے سے اس کو نفع عطا فرمائیں گے۔ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالْأُذُنَانِ تَزْنِيَانِ، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اب کانوں کا زنا کیا ہے؟ موسیقی اور گانے سننا، حرام سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اب اپنے کانوں کو رمضان کے مہینے میں ہر غلط چیز سے بچا کر رکھنا، نہ غیبت سننی ہے، نہ چغلی سننی ہے، نہ جھوٹ سننا ہے، نہ گانے سننے ہیں، یہ ہمارے کانوں کا روزہ ہے۔ تو
تو جس بندے نے اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھا، تو انشاءاللہ اس کے روزے سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور یہ روزہ اس کی زندگی کو تبدیل کرے گا، اور رمضان کے اندر اللہ اس کو اپنے ولی بھی بنا دیں گے۔ اتنا روزوں کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، بشرطے کہ رمضان صحیح طریقے سے گزارا جائے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ٹیلی ویژن پر ایسی ٹرانسمیشنیں آ جاتی ہیں، پورا سال جو عورتیں گانے گاتی ہیں، ناچتی ہیں، فحش لباس میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، وہ ماشاءاللہ رمضان میں رابعہ بصری بن کے آ جاتی ہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اور ہم بھی ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی دین سیکھنا ہے تو اللہ والوں سے سیکھو، علماء سے سیکھو، ان سے کیا دین سیکھنا جن کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو پورا رمضان اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں اور روزوں میں ماشاءاللہ وہ بھی سر پہ ٹوپی رکھ کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور ان سے بڑا بزرگی کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ شیطان کے وہ چالیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے روزوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، کہ ان آنکھوں سے جب غلط دیکھو گے، کون ہے جو اتنا بڑا بزرگ ہے؟ عورت چاہے دوپٹہ لے کر آئے چاہے ننگے سر آئے، دونوں حالتوں میں وہ انسان کے اندر کے نظام کو برباد کر دیتی ہے اور اس کے انوارات کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے بھائی رمضان میں اپنے روزوں کو بچائیں، ضائع ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں۔ اس لیے اب یہ کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مجھے پیسے کم ملے سودے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بس میری زبان کا روزہ ہے کہ میری زبان رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولے گی، بس یہ طے کریں۔ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی، کسی آدمی کی برائی کسی کے سامنے رمضان میں نہیں کرنی۔ اس کی مشق اگر ہم کریں گے تو یہ تقوی پیدا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے دو عورتیں آئیں، ان کو بڑا روزہ پریشان کر رہا تھا، طبیعت ان کی بڑی خراب ہو گئی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ عورتیں تو مرنے والی ہو گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو قے کرواؤ، انہوں نے کچا گوشت کھایا ہے۔ کہا جی نہیں، انہوں نے تو گوشت نہیں کھایا، سحری کے وقت انہوں نے تو کوئی اور چیزیں کھائی ہیں۔ کہا نہیں، انہوں نے گوشت کھایا ہے۔ جب ان کے منہ میں انگلیاں ماری گئیں تو تازہ گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ میں سے قے کے ذریعے باہر نکلے۔ اب سب حیران کہ گوشت تو کھایا نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ انہوں نے غیبت کی روزے میں، تو گویا کہ گوشت کھا لیا ہے۔ علماء نے لکھا جو غیبت کرنے والا ہوگا اس کا روزہ زیادہ لگے گا، اس کی روزے میں طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ اس لیے بھائی روزے میں اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، گالی سے بچانا، لڑائی سے بچانا، یہ ساری چیزیں زبان کا روزہ ہیں۔ اور جس بندے نے پیٹ کا روزہ تو رکھا اور زبان کا نہ رکھا، اس بندے کو کبھی تقوی نصیب نہیں ہوگا اور نہ روزہ اس کی زندگی تبدیل کرے گا۔ بڑے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے رشتہ داروں دوستوں سے کہتے بھئی ایک مہینہ تمہاری میری بول چال بند ہے، نہ تم نے مجھ سے بولنا ہے نہ میں نے تجھ سے بولنا ہے۔ جس سے مجھے کوئی کام ہے وہ روزوں سے پہلے مجھے مل لے، رمضان میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں کہ باتوں میں کوئی غلط بات نکل گئی تو میرا روزہ برباد ہو جائے گا۔ وہ رمضان میں زبان کو تالا لگا لیا کرتے تھے۔ ہم بھی بھائی اس کی کوشش کریں کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کو بچانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح بھائی ہمارے پورے جسم کا روزہ ہے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں،
پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے کسی عمل سے رمضان میں کسی کو تکلیف نہ دے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان ہوگا، اور یہ رمضان ہماری مغفرت کا رمضان ہوگا، اور اس روزے سے انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ تقویٰ پیدا کر دیں گے۔ تو یہ نیت ہم کر لیں کہ اب ہم نے یہ جو رمضان شروع ہو گیا ہے، اب سارے روزے انہی آداب کے ساتھ انشاءاللہ گزارنے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے ان آداب کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر رمضان سے کیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تقوی کے انوارات ہمارے چہروں پر ظاہر ہوں گے، ہمارے جسموں پر ظاہر ہوں گے، اور یہ رمضان ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان بنے گا۔ اب رمضان میں حضور علیہ السلام دو کام کثرت سے کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ کہ نیک کاموں میں آپ بہت زیادہ ہمت کرتے تھے، کہ نماز لمبی لمبی پڑھتے تھے، ذکر زیادہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں یہ کام ہم نے بھی رمضان میں سب سے زیادہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ رمضان میں زیادہ کرتے تھے، حدیث میں آتا کان اجود من الریح المرسلہ، عام دنوں میں اللہ کے نبی سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، لوگوں پر خرچ کرنا اور اللہ کے دین پر خرچ کرنا، اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی، جیسے تیز آندھی چلتی ہے نا، اسی طرح اللہ کے نبی کی سخاوت آندھی کی طرح تیز ہو جاتی تھی، کہ آپ رمضان میں اتنا خرچ کیا کرتے تھے، عام دنوں میں اتنا زیادہ خرچ نہیں فرماتے تھے۔ تو بھائی ہم بھی نیت کریں کہ روزے میں تھوڑی سی ہمت کر کے اپنی کنجوسی کو ختم کر لیں، غریبوں پر تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کی نیت کر لیں۔ آپ کے محلے میں جو غریب ہیں ان کے گھر بھائی افطاری کا سامان بھجوا دیا کرو، اپنے گھر درجن کیلے آئے ہیں، 2 کیلے کسی کے گھر بھجوا دو، 10 کیلے اپنے گھر رکھ لو، کیا حرج ہے؟ 1 کلو سیب آیا، 1 سیب کسی کے گھر بھجوا دو، کیا حرج ہے؟ آپ نے 1 گلاس شربت کا بنایا، 1 گلاس کسی کے گھر بھجوا دو، کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اور آپ کو ان کے روزوں کا پورا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور سب سے بہترین جگہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی وہ بھائی اللہ کا گھر ہے۔